ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں اس کے گھر میں. آج کا یہ جمعۃ المبارک یہ ہمارے اسلامی سال 1447 ہجری کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اگلے جمعۃ المبارک میں جب ہم بیٹھیں گے تب تک محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہوگا اور 1448 ہجری شروع ہو چکا ہوگا. یہ بیسیکلی تاریخوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ بنایا جاتا ہے کہ جس سے آگے تاریخ کو کیلکولیٹ کیا جائے. جیسے ہم انگریزی مہینے جن کو کہتے ہیں، نارملی جس کا نام گریگورین کیلنڈر ہے، تو اس میں بھی ہم اسی طرح پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے BC کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا، اتنے 100 سال پہلے. تو بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو پھر جو اگلی تاریخ جو اب ہم جس کو گن رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کو 2026 سال گزر چکے ہیں. کتنے سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو؟ 2000. یہ اس کا ترجمہ اور معنی ہے. اب جو ہم جس کو 2026 کہہ رہے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 2026. اسی طرح عرب میں جو معمول تھا وہ چاند کے اعتبار سے مہینے کیلکولیٹ کرتے تھے. یہ جو جن کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، یہ سورج کی گردش کے ساتھ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور جو جن کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں وہ بیسیکلی قمری سال ہے، قمری مہینے. قمری مہینے کا معنی یہ ہے کہ ان کی جو تواریخ ہیں وہ چاند کی گردش کے ساتھ کیلکولیٹ کی جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی یہ مہینے اسی طرح موجود تھے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ مہینے موجود تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اجرا فرمایا کہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ فلاں واقعہ کب پیش آیا، ہم جب یہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ فلاں تاریخ کو پیش آیا، تو پھر ہم تاریخ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہجرت سے کہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس کو بنیاد بنا لیا، اور اس کے بعد پھر مہینے کیلکولیٹ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ 1447 سال جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضور کی ہجرت کو آج 1447 سال گزر چکے.
یہ معنی ہے اس کا، یہ ترجمہ ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بات کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے منصب رسالت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ کے حوالے سے اجتماعی طور پر قرآن مجید نے کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا والذین معہ، اور یہ جو میرے محبوب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، معہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے صحابی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے کمپینینز ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں جب باہم مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ان کو دیکھیں گے، حضور کے صحابہ کو، یہ بڑے نرم دل اور بڑی رحمت کرنے والے آپس میں۔ اب عمومی طور پر اس آیت کریمہ سے تمام صحابہ کرام لازمی طور پر مراد ہے کہ جمع کی صیغے سے بات ہو رہی ہے کہ والذین معہ، والذین جمع کا صیغہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام کی بات ہے۔ لیکن اگر ان میں سے تخصیص کی جائے تو مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو دو صفات خاص طور پر بیان کی قرآن نے کہ رحماء بینہم، باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں، تو اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ رقیق القلب تھے، نرم دل تھے۔ اور فرمایا اشداء علی الکفار، جو کافروں پر سخت ہیں، تو فرمایا اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ آپ کافروں کے معاملے میں آپ کا رویہ ہمیشہ سخت رہا ہے۔ اس کو آگے چل کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رویہ کافروں کے معاملے میں، کفار کے معاملے میں دین کی غیرت اور حمیت کے اعتبار سے ہمیشہ سخت رہا ہے۔ تو آپ کے اندر دینی غیرت اس قدر تھی کہ آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فاروق کا لقب عطا ہوا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ اسلام سے پہلے گو کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو عمومی طور پر مکہ کا جو مزاج تھا آقا علیہ السلام کے بارے میں، آپ بھی اسی کا شکار تھے، یعنی پروپیگنڈا کا شکار تھے۔ اور براہ راست کیونکہ آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی، قرآن مجید کو سنا نہیں تھا، تو اس وقت تک آپ کے اندر اسلام کے خلاف بڑی شدت پائی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کے اندر بڑی کوالٹیز تھی، اور آپ کی شخصیت کے اندر جو مینیجریل سکلز تھی، تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن ہاشم وبعمر بن الخطاب، یا ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، کہ اے باری تعالیٰ اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا فرما ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے۔ ان میں سے ایک عمر بن ہشام، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کا اصل نام عمر ہے، اور دوسرا فرما عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو مدد فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں بشمول ہمارے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، اس کا مقام و مرتبہ اسلام کی وجہ سے ہے، اس کا رتبہ اسلام کی وجہ سے ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی رفعت اسلام کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک ہستی دین میں ایسی بھی ہے ہماری تاریخ میں جس کے لیے حضور دعا فرما رہے کہ باری تعالیٰ اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما،
تو گویا باقی سب کی عزتیں اسلام کی وجہ سے ہیں، اور حضور کے فرمان کے مطابق اسلام کی عزت سیدنا عمر فاروق کی وجہ سے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو ایک تو بدبخت تھا، اس کے تو نصیب میں ہی نہیں تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ میں نے عرض کیا وہاں بھی اگر آپ دیکھیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے، ہمارے لیے یہ عقل کی بات کیا ہے، ہم لوگ پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں بہت جلد کسی شخصیت کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کی رائے قائم ہو جاتی ہے ہم اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، اور ہم خود براہ راست سنتے نہیں ہیں، براہ راست پڑھتے نہیں ہیں، اور دیکھتے نہیں ہیں چیزوں کو، اور خود اینالائز نہیں کرتے۔ اب جو عمر بن ہشام تھا، ابو جہل جس کا نام ہے، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، کہ بہت زیادہ دانائی کی سمجھ کی باتیں کرنے والا ہے، اور وہ خود بھی یہ بات کہتا تھا اور اس کا اعتراف کرتا تھا کہ کننا نعرف محمدن، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات کو قبول کر لیں تو ہماری سرداری جاتی رہتی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اس نے کہا ہم ان کی بات کو مان لیں، بس یہ غلاموں کو ہمارے برابر نہ لے کر کے آئیں، ان کو ہمارے برابر نہ بٹھائیں۔ یہ تو گویا اس کی اپنی انا، وہ اپنی انا کو دین سے بڑا جانتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو ہدایت عطا ہی نہیں فرمائی۔ تو اپنی اناؤں کو دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، یعنی اپنی ذات کے جو اندر کے فیصلے ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، میں یہ چاہتا ہوں، تو یہ میں چاہتا ہوں بڑی بات نہیں ہے، اصل بات وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا کہ کفار کی ایک مجلس بیٹھی، اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات طے کی جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کام میں کر لوں گا۔ تو آپ نے تلوار لی، تو آپ روانہ ہو گئے آقا علیہ السلام کی تلاش میں۔ تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو نیا دین ہے اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے نبی کہاں پر ہیں اور میں ان کا خاتمہ کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کے دین کو تو بعد میں ختم کر لینا، تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ دونوں اس نئے دین پر آ چکے ہیں۔ اب عربوں کا اپنا ایک معاملہ تھا غیرت کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹے اور فوراً اپنی بہن کی گھر پہنچ گئے۔ جب باہر پہنچے تو دیکھا وہ اندر سے سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیر تک قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے رہے، اور اس کے بعد زور سے دھکا مارا اور دروازہ کھول دیا آپ نے۔ جب اندر داخل ہوئے تو وہ آپ کا بہن اور بہنوئی ڈر گئے، چھپ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کا رویہ سخت ہے، یہ بڑی شدت والے ہیں، متشدد ہیں۔ تو انہوں نے وہ قرآن مجید جن تختیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا یا پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ چھپا لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے اور بہنوئی سے پوچھا کہ بتاؤ بڑی سختی کے ساتھ کہ وہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، یہ کیا تھا؟ تو پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر انہوں نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضا کیا کہ مجھے دکھاؤ کہ وہ کیا ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہے۔ اب ان کے غصے کی وجہ سے ان کو لگا کہ شاید یہ ہمیں زد و کوب بھی کریں گے، اور ایک واقعہ اس سے پہلے یہ ہو بھی چکا تھا۔ ان کو لگا کہ یہ قرآن مجید کی جو تختیاں ہیں ان کو پھاڑ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے چھپا لیے۔ جب انہوں نے بار بار تقاضا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوئے، آپ اس سے پہلے طہارت حاصل کریں۔ تو جو اس وقت مروجہ طریقہ تھا تو ان کو وضو کروایا، اور کروا کے تو ان کے سامنے ان کو تختیاں پیش کی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات خود پڑھی، تلاوت کی، اس کے بعد وہ پھر تلوار لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔
اب راستے میں انہوں نے پوچھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بہنوئی تھے، اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور میں بھی اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے پتہ بتا دیا کہ وہ دار ارقم میں موجود ہیں۔ اب دار ارقم کا معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام اور آقا علیہ السلام وہاں چھپ کر تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، اور دین کی دعوت اور تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ جاری۔ آقا علیہ السلام دار ارقم میں صحابہ کرام کی تربیت فرماتے، ان کو تعلیم دیتے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو آنے دو، انشاءاللہ عمر کا یہ آنا اسلام کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ ادھر آقا علیہ السلام نے کیونکہ دعا کی ہوئی تھی، اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے قدموں میں گر گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عمر اب کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل فرمائیں۔ تو یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، اور پھر تواریخ کے اندر ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں اس بند کمرے میں کیوں بیٹھ کر تعلیم فرما رہے ہیں؟ کیونکہ کفار اس وقت تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کیونکہ نقصان کا خدشہ ہے اس وجہ سے، اور میں یہاں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ یہاں سے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ایک جو ہمیں آج کے دور کے لیے ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی بھی ملتی ہے کہ اگر آپ کا مقصد بڑا ہو اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، تو پھر اپنی اور اپنے لوگوں کی جان وہ غیر ضروری طور پر اس کو ضائع نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہوتے۔ پھر ایسے نہیں جذباتی انداز میں فیصلے نہیں کیے جاتے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن طاقتور ہے اور فوری طور پر آپ کہیں کہ نہیں ہم تو غلبہ چاہتے ہیں، اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپ فوری طور پر آپ کے بس اب ٹکرائیں، مر جائیں اور ختم ہو جائیں، یہی آخری حل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت نے ہمیں سارے حل عطا فرمائے ہیں، اور وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مقصد اور کسی کاز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور حق کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور حق کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی جانوں کو ضائع کرنا یہ حکمت سے خالی فیصلہ ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جانوں کو محفوظ رکھا جائے اور وقت آنے پر اپنی دعوت کو اور حق کی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کی ترویج کو بڑھایا جائے تاکہ کہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل حال ہو اور اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ اسٹریٹجیز اور یہ حکمت عملیہ اخذ ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر اللہ رب العزت کی اعلان عبادت کیا کریں گے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو میں خاص آج کی ہم اس نشست میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گفتگو فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ تو عمر کی زبان پر حق بولتا ہے کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہیں۔ موافقت کا معنی یہ ہے کہ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہی یا مشورہ دیا، اور ادھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔
اس میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کا ذکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 آیات ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری موافقت میں نازل کی. اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک مقام ابراہیم کو مصلی بنانا, یعنی وہاں نوافل ادا کرنا. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے ہم اس کو مصلی یعنی اس کے پاس نماز ادا کیا کریں؟ تو ادھر سیدنا عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں یہ مشورہ عرض کیا, ادھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنے لیے جائے نماز بنا. پھر دوسرا پردے کا جو حکم ہے, یہ حکم بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ کے اندر نیک بھی آتے ہیں اور گناہگار بھی آتے ہیں, فاجر لوگ بھی آتے ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی ازواج وہاں پر موجود ہوتی ہیں. تو یا رسول اللہ, یہ مناسب نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس طرح آپ کے پاس داخل ہوں کہ آپ کی ازواج کے ساتھ بھی کو بھی دیکھیں, امہات المؤمنین کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہو, تو ان کا پردہ ہونا چاہیے. تو ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ عرضی پیش کی. ادھر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں پردے کا حکم نازل فرما دیا, فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ازواج, تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھا کرو اور اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو, اور دوسرے لوگوں سے, دوسری عورتوں سے خود کو جدا رکھا کرو. اور تیسری چیز, غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو بدر کے قیدی تھے, کفار پکڑ کر لائے گئے, 70 قیدی تھے. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی, اور میں نے کہا کہ اس کا مصداق یہ 2 ہستیاں ہیں. وہ کیوں ہے, اس کی وجہ یہ واقعہ بھی ہے. قرآن نے کہا نا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو میں نے عرض کیا کہ رحماء بینہم سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اشداء علی الکفار کافروں پر شدت رکھنے والے, اس سے مراد سیدنا عمر فاروق ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ مشورہ دیا. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے, ان کی گردن مار دی جائے. اس وجہ سے انہوں نے آپ کو آپ کی تکذیب کی, آپ کو جھٹلایا ہے, آپ کو آپ کے وطن, آپ کے شہر مکہ سے وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا, اور آپ کے ساتھ جنگ کی, آپ کو تکالیف پہنچائی ہیں. تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ, ان لوگوں کی گردن مار دی جائے, اور ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے, اور وہ اس اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے, جیسے بنی اسرائیل کے دور میں ہوا کرتا. تو ان کو حکم یہ تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں, ان میں سے جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ چونکہ نرم دل تھے, رحماء, رحمت تھی آپ کے دل کے اندر, تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ, ان کی گردن زدی نہ کی جائے, بلکہ یا رسول اللہ یہ آپ کے اور ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں, قوم کے لوگ ہیں, ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں, ان سے فدیہ لے لیتے ہیں. قریب ہے کہ یہ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کی خدمت بجا لائیں. تو باقی تمام صحابہ کرام کے سامنے جب یہ 2 آپشن رکھے گئے, تو اکثریت کی رائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں صحابہ کرام کی. آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا, اور بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا, اور فدیہ لے کر ان کی جان بخش دی گئی. یہ فیصلہ ہو گیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ اے نبی, آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کفار کو چھوڑ دیں اور ان کے بدلے میں فدیہ قبول کر دیں, بہتر یہ تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جاتی, ان کا خون بہا دیا جاتا. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں
جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی اور دیگر احکامات ہیں، جیسے شراب کی حرمت کا حکم ہے، تو شراب کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، کہ اے باری تعالیٰ یہ جو شراب کا معاملہ ہے ہمارے درمیان، اس کو ہمارے لیے واضح فرما دے، بین کر دے، واضح کر دے۔ تو قرآن مجید میں شراب کا پہلا حکم نازل ہوا جو سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو فرما دیجئے کہ اس میں کچھ نفع ہے اور کچھ اس کا گناہ ہے، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کی یہ خواہش تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی خواہش پر قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ آپ نے پھر بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ اللہم بین لنا فی الخمر، کہ باری تعالیٰ اس کو مزید ہمارے لیے واضح فرما دے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ شراب کی حرمت کا پہلا حکم نہیں تھا، یعنی قرآن مجید نے ایک ہی حکم میں شراب کو حرام نہیں کرا دیا، پہلے اس کے جو نقصان تھے اس کی طرف نشاندہی کی، کیونکہ اس دور کے اندر عرب کلچر کے اندر شراب بڑی کثرت کے ساتھ عام تھی، اس وجہ سے تو پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے قریب نہ جایا کرو اس حال میں کہ تم نے شراب پی اور تم نشے کی حالت کے اندر۔ پھر سیدنا عمر فاروق کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل ہوا ہے۔ آپ نے پھر دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر، کہ اے باری تعالیٰ اس شراب کے مسئلے کو ہمارے لیے واضح روشن کھول کر بیان کر دے۔ اور جب تیسری مرتبہ سیدنا عمر فاروق نے دعا کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل کی جو سورہ المائدہ کے اندر 7ویں پارے کے اندر ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ یہ آخری حکم تھا شراب کی حرمت کا اور جوئے کی حرمت کا، جب یہ نازل ہوا اب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکر ادا فرمایا، تو یہ بھی آپ کی موافقت کے اندر نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا کیونکہ اس مسلمان تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خدمت بجا لانے والا تھا، وہ انتہائی متقی پرہیزگار تقوی شار شخص تھا عبداللہ بن ابی کا بیٹا، وہ خود تو بےایمان منافق تھا۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درخواست کی، جب وہ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کے لیے اپنا کرتا عطا فرمائیں اور اس کی نماز جنازہ آپ خود پڑھائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بےایمان منافق تھا، اس نے فلاں فلاں موقع کے اوپر آپ کی گستاخی کی ہے، یا رسول اللہ اس پر یہ کرم نوازی نہ فرمائیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین ہے اور حضور نے دنیا میں کسی فرد کا احسان نہیں رکھا، تو آقا علیہ السلام نے کیونکہ اس کا بیٹا مسلمان تھا اور اس کی درخواست تھی، اس کی درخواست کے مطابق کرم فرماتے ہوئے حضور نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا اس کے کفن کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لی، اور جب پڑھ لی اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اے محبوب کریم ان منافقین میں سے اب آپ نے کسی کی بھی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہیں کرنی۔ اور اگلی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اس کی قبر سے بھی دور ہو جائیں اور اس کے لیے استغفار بھی نہ فرمائیں، اس لیے کہ جب تک آپ یہاں پر قیام فرما ہیں اللہ رب العزت اس پر وقت عذاب بھی نازل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کے اندر یہ آیت کریمہ مبارک بھی نازل ہوئی۔ اب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات ہیں۔ اولیات سے مراد یہ ہے کہ آپ اسلام کے اندر وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ کام سر انجام دیا ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز خاص ہے کہ آپ اسلام کے اندر پہلی مرتبہ وہ کام کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی اولیات میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کفار کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کیا،
यानी वैसे तो किसी को इल्म हो गया कि फलां शख्स मुसलमान है, किसी ने किसी को नमाज पढ़ते देख लिया, किसी के घर झांक लिया, किसी को वैसे खबर पहुंच गई, लेकिन कुफार के सामने जाकर इसका इजहार करना कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये इस्लाम के अंदर पहली हस्ती सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार किया। फिर आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा होते हैं, तो आपकी खिलाफत के लिए मोटिवेट करने वाले और आपके हाथ पर सबसे पहले बैठ करने वाले वो भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उम्मत में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाले, इससे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खलीफतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब होता है कि आप आका अलैहिस्सलाम के नायब और खलीफा, हुजूर के बाद इस मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा हुए, इसलिए उनको खलीफतुर रसूल कहा जाता है कि आका अलैहिस्सलाम के नायब और खलीफा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता था खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम के नायब ये हैं। तो ये एक तवील लक़ब था, लेकिन बाद आपकी खिदमत में गुजारिश की गई कि ये एक तवील लक़ब है, बात खत्म हो गई वहां पे कि आका अलैहिस्सलाम के नायब और खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आपके लिए जो बात तजवीज़ की गई वो थी अमीरुल मोमिनीन, कि मोमिनों के सरदार और अमीर। तो ये सबसे पहले लक़ब उम्मत में जिसके लिए इस्तेमाल किया गया उस हस्ती का नाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। फिर उम्मत के अंदर सबसे पहले काजी की मसनद पर बैठने वाले कि आका अलैहिस्सलाम जब तक खुद मौजूद थे, हुजूर हाकिम भी थे, हुजूर काजी भी थे, यानी आप बतौर हाकिम फैसला नाफिज भी खुद फरमाते थे और बतौर काजी फैसला जारी भी खुद फरमाते थे। तब आपके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर तो आप बैठे, लेकिन आपके लिए काजी के तौर पर, काजी उल कुज़ा के तौर पर, चीफ जस्टिस के तौर पर वो पहली हस्ती उम्मत के अंदर जिसको चीफ जस्टिस होने का शर्फ और एजाज हासिल है, उसका नाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर जैसा कि मैंने पहले गुफ्तगू के आगाज में अर्ज किया कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर एक पॉइंट बनाया जाता है तारीख को, हिस्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए। चंद आबाद तशरीफ फरमाते, मैं बाकियों के लिए भी अर्ज कर देता हूं कि ये जो हम कहते हैं ना कि इस्लामी साल और अंग्रेजी महीने, ये दरअसल इनके जो असल नाम है वो शमसी साल है, शमसी महीने, और जिनको कमरी महीने कहते हैं। शमसी से मुराद ये है कि सूरज की गर्दिश के मुताबिक जो दिन और महीने कैलकुलेट किए जाते हैं उनको हम ग्रेगोरियन या अंग्रेजी महीने कहते हैं और अंग्रेजी साल कहते हैं। उसकी तारीख का तायुन कैसे किया जाता है? उसकी तारीख का तायुन ऐसे किया जाता है कि हिस्ट्री में आप किसी एक पॉइंट को मुतय्यन कर लेते हैं और उसके मुताबिक तारीख को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत तारीख के अंदर एक बड़ा वाकया था, तो आपकी पैदाइश को बतौर बड़े वाकया होने के नाते एक पॉइंट के तौर पर रख दिया गया। तो अब कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फला वाकया पेश आया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाए जी? ईसा अलैहिस्सलाम से इतने 100 साल पहले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले तशरीफ लाए। तो ये तारीख कैलकुलेट करने का तरीका। और जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो ये जो आज हम तारीख कैलकुलेट करते हैं इसको हम कहते हैं आफ्टर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। तो ये जो आज हम 2026 कह रहे हैं इसका माना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2026 साल गुजर चुके हैं। ये बात क्लियर होगी। इसी तरह ये जो कमरी महीने हैं ये आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत और हुजूर की विलादत से पहले इसी तरह राइज से चल रहे थे। और तब बड़ा वाकया क्या था? आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले वो जब अबरहा के हाथियों वाला वाकया पेश आया तो उसको कहा जाता था आमुल फील, हाथियों वाला साल। उस साल से आगे कैलकुलेट किया जाता था कि आमुल फील के 2 साल बाद, आमुल फील के 3 साल बाद, आमुल फील के 4 साल बाद। ये सिलसिला रहा ता आकर के सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लामी सल्तनत फैल गई, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लामी सल्तनत फैल गई, इधर मिस्र तक, वहां अफ्रीका तक इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, इधर फारस और ईरान तक इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। और ये बात मैं आप पर अर्ज कर दूं कि जब हम फारस कहते हैं
तो ये फारस सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर सहाबा कराम आपके मौजूदा अफगानिस्तान जो हिरात का शहर है, यहां तक सहाबा कराम सैयदना उमर फारूक के दौर में आ चुके हैं। और ये जो हमारा पाकिस्तान है, अगर आप इसमें देखना चाहें तो मकरान की सरहद जो बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन है, समुद्री हदूद है, यहां सहाबा कराम सैयदना उमर फारूक के दौर में आ चुके हैं। तो उस दौर के अंदर सैयदना उमर फारूक के दौर में ये फतूहात हुई इस्लामी सल्तनत की। तो अब जब सल्तनत बढ़ गई तो तारीख को कैलकुलेट करने के लिए आपने आका अलैहिस्सलाम की हिजरत को कैलकुलेशन पॉइंट बनाया और हिजरी कैलेंडर का आगाज फरमाया कि अब जो कोई शख्स होगा वो ये कहेगा कि हुजूर की हिजरत से इतने साल पहले और हुजूर की हिजरत के इतने साल बाद। तो आज जब हम कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि आज 1447 हिजरी है, इसका माना यह है कि आका अलैहिस्सलाम को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए 1447 साल गुजर चुके हैं। और फिर मुहर्रमुल हराम के बाद 1448 हिजरी शुरू हो जाएगा। तो इस हिजरी कैलेंडर का इजरा और आगाज करने वाली हस्ती का नाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर हिस्ट्री में वो पहली हस्ती और शख्सियत कि जिन्होंने बतौर खलीफा, बतौर हाकिम, बतौर हुक्मरान रातों को गलियों का दौरा करना शुरू किया, उस हस्ती का नाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि रातों को उठ उठकर गलियों के अंदर लोगों के अहवाल की खबरगीरी किया करते थे। इस हाल में कि एक खातून को देखा कि वो अपने बच्चों, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं बहुत शिद्दत से। आपने नॉक किया, दस्तक की। उस खातून ने कहा कि 3 दिन से हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पूछा तूने क्या किया है? उसने कहा कि मैंने हंडिया में पत्थर डालकर उबाल रही हूं बच्चों को तसल्ली देने के लिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप खुद तशरीफ लेकर के गए और अपनी पीठ पर उसके लिए आटा लाद कर लाए, गंदम लाद कर लाए और अनाज उसके घर में पेश किया। इसी तरह आपको खबर होती कि फलां घर के अंदर पानी पहुंचाना है, तो आप खुद बतौर सक्कागिरी किया करते थे, अपने पीठ पर पानी लाद कर जाया करते थे। रास्ते में कोई रोक लेता और कहता क्या उमर फारूक आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया भर से सफीर आते हैं, आप क्या ये करते हैं? आप अपने मुलाजिमों को, हमें रियाया को हुक्म दीजिए कि हम ये काम करें। आपने फरमाया नहीं, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उमर फारूक को आज ये मकाम और मर्तबा नसीब हुआ है तो इस्लाम की वजह से हुआ है। उमर आज भी वही इंसान है जो खलीफा बनने से पहले था। मक्का से मदीना की तरफ आप आ रहे थे तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के बाद एक मकाम को देखकर रोने लग पड़े और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। तो लोगों ने आपसे अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको किस बात ने रुला दिया है? आपने आका अलैहिस्सलाम को याद किया और अर्ज करने लगे, फरमाने लगे कि एक वो वक्त था जब उमर मक्का के फलां कबीले की बकरियां यहां चराता था और उससे बकरियां संभाली नहीं जाती थी, तो मेरा जो मालिक था वो मुझे मारा करता था, डांटा करता था इस बात से कि उमर तुम कितने नालायक हो कि तुमसे बकरियां नहीं संभाली जाती। तो आपने फरमाया मुझे आज मैं उस मकाम को देख रहा हूं, क्या है उमर तुम यहां पर बकरियां चराते थे? और फरमाया आका अलैहिस्सलाम की करम नवाजी ये है कि आज उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम है और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो कोई एक पत्थर और एक पत्थर भी यहां से इधर उधर कर सके। तो ये जो करम नवाजी है ये आका अलैहिस्सलाम की वजह से और इस्लाम की वजह से। तो ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाती अवलियात हैं जो आपने सबसे पहले जो काम किए। और आखिरी चीज मैं आपको अर्ज करना चाहूं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो हमारे यहाँ मॉडर्न डे के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और महकमे हमें नजर आते हैं, पुलिस का महकमा है, फौज का महकमा है, तो पुलिस को बतौर डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाने वाली हस्ती का नाम सैयदना उमर फारूक है। फौज बतौर महकमा अलग से इसको मुतारिफ करवाने वाले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद अपनी रियाया के अंदर आपने एक कानून पास किया। वो कानून ये था कि रियाया में से हर फर्द पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएंगे, तालीम दिलवाएंगे।
और अगर कोई तालीम नहीं दिलवाएगा अपने बच्चों को, और जो तालीम दिलवाएंगे उनका वजीफा भी गवर्नमेंट अदा करेगी, सैयद उमर फारूक ने फरमाया कि गवर्नमेंट उनका वजीफा अदा करेगी, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके वालिदैन को जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। ये कानून मुतारिफ करवाया सैयद उमर फारूक ने, यानी तालीम के फरोग के लिए आपने इतना काम किया। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, डाक का महकमा आपने इंट्रोड्यूस करवाया, सराय आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप दौरान सफर मुख्तलिफ पॉइंट्स बनते हैं, छावनियां, कैंट्स जिनको हम कहते हैं, ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मुतारिफ करवाए। कूफा का जो शहर है ये बेसिकली फौजी छावनी थी सैयदना उमर फारूक की, जो बाद में एक नए शहर के तौर पर आबाद हुआ। तो नए शहर आपने आबाद किए, कैंट्स बनाए, ये दुनिया को एक पूरा सिस्टम दिया। और वो सिस्टम क्या था? आज यूरोप के अंदर चले जाएं, यूरोप, मैं सिर्फ यूरोप की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली यूरोप की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर इंग्लैंड है, जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, इटली, जर्मनी और ये जितने ममालिक हैं, ये जो यूरोप के अंदर, दुनिया के अंदर जिनको वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो सारे के सारे उम्र डॉक्ट्राइन के ऊपर चल रहे हैं। सैयद उमर फारूक के दिए हुए निजाम को एज इट इज उन्होंने नाफिज कर दिया अपने। ये आज भी बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर कानून है कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल दाखिल नहीं करवाते तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पनिशमेंट है, सजा भी दी जाती है और आपको जुर्माना किया जाता है। और गवर्नमेंट ने कहा होगा कि आप बच्चे को दाखिल करवाते हैं, उस बच्चे की खुराक, उस बच्चे का वजीफा वो गवर्नमेंट अदा करती है। दुनिया को ये सिस्टम देने वाली हस्ती का नाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। फिर आपने फौज और पुलिस को जो दो अलग महकमे बनाए, जो आज पूरी दुनिया के अंदर बतौर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के तौर पर इसको राइज और नाफिज किया गया है, तो ये सिस्टम देने वाला भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात। फिर दुनिया को डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसने दी है वो भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि आपको तो आपका इंतखाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाया, नामजद किया, और उम्मत ने आपकी फिर बैत की, यानी वो भी डेमोक्रेसी थी कि वोटिंग हुई बाकायदा। लेकिन आपने अपने बाद 6 रुकनी काबीना बनाई कि वो फैसला करे और उम्मत से बैत ले लोगों के हक के अंदर। तो जो गोया डेमोक्रेसी का सिस्टम आज दुनिया में चल रहा है, वो सिस्टम देने वाली हस्ती का नाम ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। तो आका अलैहि सलाम ने जो आपके लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, कि बारी ताला इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर फारूक के जरिए, बारी ताला इस्लाम की मदद फरमा उमर फारूक के जरिए। तो आज आका अलैहिस्सलाम की दुआ हम पूरी होती देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह पूरी दुनिया में जो इस्लाम का बोलबाला फरमाया, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, बतौर निजाम नाफिज हुआ दुनिया के कोने कोने तक, और आज उस सिस्टम को दुनिया फॉलो कर रही है। तो उस हस्ती का नाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपकी बारगाह से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला